اب جن کو سننے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس قاری کو اور اس ذات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں جو خلیفہ حضور شیخ الاسلام جو اس ادارے کے مدرس بھی ہیں حضرت علامہ مولانا صادق حسن صابری صاحب قبلہ۔ میں ان کے آنے سے پہلے آئیے ہم لوگ ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، سب لوگ حرف کے بولیں گے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا صادق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الذی یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ مجددا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد من ارسلہ ممجدا وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وخير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نادع عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي برحمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولایتك یا علی یا علی یا علی غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلۂ دی مدد کعبہ ایمہ مدد حضور آپ کا نام ہے اسم اعظم کی مٹ جاتے ہیں جس سے درد و غم وظیفہ ہے میرا ہر لحظہ ہر دم بگرداب بلافتاد کشتی مدد کنیا علی الدین چشتی مدد کنیا علی الدین چشتی مدد کنیا علی الدین چشتی یا مشتی برحق واجب الاحترام دارالعلوم محمدی دیادرہ کے اساتذہ کرام علماء ذوی الاحترام حفاظ کرام عزیز طلبہ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اس وقت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے موقع پر ان کی یاد میں سجائی گئی سی اپنی مشرقی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا اپنی کا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم ہماری سچائی کی شہادت ہے امام احمد رضا، ہماری سچائی کی شہادت ہے امام احمد رضا، ہماری رہائی کی ضمانت ہے امام احمد رضا، ہماری رہائی کی ضمانت ہے امام احمد رضا۔ آیات من آیات اللہ معجزہ رسول اللہ کہیے، آیات من آیات اللہ معجزہ رسول اللہ کہیے، اور غوث پاک کی زندہ کرامت ہے امام احمد رضا، غوث پاک کی زندہ کرامت ہے امام احمد رضا۔ شہنشاہ ہندوستان خواجہ خواجگاں، شہنشاہ ہندوستان خواجہ خواجگاں، یعنی عطائے رسول کی عنایت ہے امام احمد رضا، یعنی عطائے رسول کی عنایت ہے امام احمد رضا۔ اور لاکھ نجدی اب آئے ہمیں کوئی ڈر نہیں، لاکھ نجدی اب آئے ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمارے پاس قاطع نجدیت امام احمد رضا، ہمارے پاس ہے قاطع نجدیت امام احمد رضا۔ اور بزم رضا میں کہہ دیجئے صادق صابری،
بزم رضا میں کہہ دیجئے صادق صابری، ہم سنیوں کی آخری عدالت ہے امام محمد رضا، ہم سنیوں کی آخری عدالت ہے امام محمد رضا۔ یہ کچھ میرے اپنے اشعار ہیں جو اکثر میں اس بزم رضا میں پڑھا کرتا ہوں اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا کرتا ہوں، ورنہ یہ ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے جسے بے پناہ قوت اور صلاحیتوں سے نوازا ہو وہ دوسروں کی تعریفوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی ہے۔ بہرحال ایک عظیم شخصیت کی محفل میں ہم شریک ہیں اور یہ مسلمہ حقیقت ہے، اس دنیا میں جب بھی گمراہی بددینی پھیلی، رب قدیر نے اپنے بندوں میں سے کسی خاص بندے کو مبعوث فرمایا۔ ایک سلسلہ چلا حضرت آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک، نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ، اور سب کی آمد کا مقصد گمراہی اور بددینی کو دور کرنا تھا، بدعقیدگی کو دور کرنا تھا۔ لیکن آخری پیغمبر کے روپ میں خاتم النبیین بن کر، قصر نبوت کی آخری ریت بن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر مبعوث ہوئے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا خاتم النبیین، آپ آخری پیغمبر ہیں۔ سرکار نے خود فرمایا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ سارے رسول اور نبی آتے گئے، گمراہی دور کرتے گئے، بددینی دور کرتے گئے، بدعقیدگی دور کرتے گئے، کیا اب دنیا میں گمراہی نہیں پھیلے گی؟ کیا بدعقیدگی نہیں پھیلے گی؟ کیا دنیا پھر صراط مستقیم سے نہیں بڑھے گی؟ ایسے معاملے میں اگر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا، تو انسان کی ہدایت کے لیے کون آئے گا؟ رب کائنات کس کو منتخب فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی راہ ہدایت کے لیے کس کو مشعل راہ بنائے گا؟ سوال ذہن میں پیدا ہو رہا تھا، نگاہ مصطفیٰ نے جواب دیا نبوت اور رسالت کا دروازہ رب کائنات نے مجھ پر بند کر دیا ہے، لیکن ہادیوں کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، مبلغین کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، حقانیت کے پیکر کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ پچھلے زمانے میں جب گمراہی پھیلی تو رب کریم نے نبی کو بھیجا، اب نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، نبی تو اب نہیں آئے گا، لیکن اب جب بددینی پھیلے گی، گمراہی پھیلے گی تو رب کریم میرے معجزے کا پرتو بنا کر، رحمت للعالمین کی رحمت کا ذل کرم بنا کر اس دنیا میں کسی میں عالم دین کو مبعوث فرمائے گا، اور وہ مشن لے کر چلے گا جو پچھلوں کا مشن تھا۔ اسی لیے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہے۔ سرکار نے واضح طور پر فرمایا علماء کا احترام کیا کرو، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاء، اس لیے کہ عالم انبیاء کے وارث ہوا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے مشن انبیاء کا پرتو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم ذمہ داری ان کے سر پر رکھی ہے، وہ نبی کے صدقے میں، چونکہ اب نبی آنے والے ہیں، رسول نہیں آنے والے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس امت کے علماء کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں جب ضرورت پڑی حق کا علم بردار بن کر کوئی عالم دین کھڑا ہوا۔ میں اس لیے علم پہ زیادہ زور دیتا ہوں چونکہ یہ ادارہ ہے، یہاں علمی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم جتنے بھی بڑوں کی تاریخ پڑھ لیں، جس نے کوئی کارنامے کیے ہو، جنہوں نے کوئی بڑی مہم طے کی ہو، جنہوں نے دنیا میں فتح حاصل کی ہو، حق کے نام پر باطل کے سامنے حق کے پرچم کو بلند کیا ہو، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ہمیشہ ایک عالم دین رہا۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، 14ویں صدی تک جتنے مجدد آئے ہیں وہ سارے کے سارے عالم دین، جتنے اللہ کے ولی ہوئے ہیں وہ سب کے سب عالم دین، اس لیے کہ بغیر علم کے ولایت ملتی نہیں ہے۔ علم نور ہے، جہالت اندھیرا ہے، اور جہاں اندھیرا ہو وہاں کبھی راہ ملتی نہیں ہے، راہ کے لیے اجالا ضروری ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کوئی بھی ولی بغیر علم کے عالم ہوتا، بغیر عالم کے ولی بنتا ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسے علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دارالعلوم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی معرفت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کے قلب کو علم سے منور کر دیتا ہے۔ بہت سے اولیاء کرام کی تاریخ ہم نے پڑھی جو کبھی مدرسے نہیں گئے لیکن ولی کامل، تو اللہ کی طرف سے کوئی علم ملا، ورنہ اعلیٰ حضرت نے پھر کہا اسی لیے تو بعض سند یافتہ بھی صرف محاذ ہے، محاذ سندیں ہیں
لیکن علم کچھ بھی نہیں. تو یہ سندیں ولایت کے لیے شرط نہیں ہے، ولایت کے لیے علم ہے، وہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے. اور اسی لیے مجدد دین و ملت امام عشق و محبت کے تعلق سے آپ بارہا سنتے ہیں 300 سے زیادہ علوم پر عبور حاصل تھا اور 55 سے زیادہ علوم پر تو آپ نے کتابیں لکھی. اتنے علوم کسی مدرسے میں نہیں پڑھائے جاتے، اتنے علوم کسی دارالعلوم میں نہیں پڑھائے جاتے ہیں. کتنے علم ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں. آپ نصاب نظامی دیکھ لیجئے کتنے علوم ہیں ہمارے یہاں، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، تفسیر، اصول فقہ، اصول حدیث. اس کے علاوہ 15-20 علوم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ 300 علوم کہاں سے آئے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ملے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جب بھی کسی کو دین کا محافظ بنایا ہے تو پہلے اسے علم دین عطا فرمایا. اس کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھو اور اس نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کرو اور اس پر اپنی کمر باندھ لو کہ بس اللہ کی اس اہم دین کی حفاظت کے لیے ہم علم کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے. بہرحال تاریخ شاہد ہے کہ پہلی صدی سے مجددین کی ایک لسٹ ہے. عمر بن عبد العزیز کو پہلی صدی کا مجدد مانا جاتا ہے. پھر سلسلہ بڑھتا گیا. آگے چل کر 11ویں صدی آئی، ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا. ایک ہندوستان کا بادشاہ جس کا شروع زمانہ نہایت تھی تقوی اور پرہیزگاری والا، اور وہ ہے اکبر. بہت عبادت گزار تھا وہ، لیکن دربار میں مختلف ذہن و فکر والے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بے جا اپنے علم اپنا فن نمایاں کرنے کے لیے، بادشاہوں کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے مختلف باتوں پر بے جا بحث اور مناظرے شروع کر دی. اور مناظروں نے ان علماء کی آپس بحث نے اکبر کے ذہن کو بدل دیا اور وہ راہ ہدایت سے پھٹک گیا. یہاں تک کہ علماء سے نفرت پیدا ہوگی، دین اسلام سے نفرت پیدا ہو گئی اور اس نے اپنا ایک خود ساختہ دین بنایا جسے دین الہی کہا جاتا ہے. یہ بہت سارے مذہب والے ایسے ایک ساتھ مل کے عبادت کریں گے. اس نے نمازوں پہ پابندیاں لگا دی، مسجدوں پہ پابندیاں لگا دی. یاد رکھیے کسی مسجد میں کھڑے ہو کر منبر پر خطبہ دے دینا آسان ہے، کسی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کرسی خطابت پر بیٹھ کر گرجنا بہت آسان ہے، لیکن ایک بادشاہ کے سامنے حق بات پیش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اس دور میں جبکہ ایک بادشاہ، ایک بڑا بادشاہ جس کے پاس طاقت، اقتدار، سب کچھ تھا، ایک بڑے فتنے کا شکار ہوا، گمراہی میں پھنس چکا ہے اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اس وقت ضرورت تھی کہ کوئی حق کا علم بردار کھڑا ہو، کوئی امام ربانی کھڑا ہو جو اپنے علم کے ذریعے سے رب کی دی ہوئی طاقت سے وہ اس کی سرکوبی کرے، اس کی قلعہ کمی کرے. ایسے عالم میں اکبر کے دربار میں تنے تنہا شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی کھڑے ہو گئے اور کہا تو بادشاہ ہے تو دین کا وہی دنیا کا بادشاہ. عالم شریعت میں ایک عظیم مقام رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے. یہ جو دولت دی ہے اللہ نے دنیا کی دولتوں سے کہیں زیادہ فضیلت والی دولت. نبیوں کا وارث علم والا ہوتا ہے. امام ربانی تنہا تھے، سامنے اکبر جیسا عظیم بادشاہ، سب لوگ سجدہ کر کے جاتے تھے، ذل الہی کہتے تھے اکبر کو. لیکن مجدد الفسانی سجدہ نہیں کرتے، کہتے میری شریعت اس بات کی اجازت ہے. تو بادشاہ ہے تیری تعظیم لفظوں سے کر لیں گے، سر جھکا کر تیری تعظیم ہم نہیں کریں. آخرکار اکبر بھی اپنی ضد پہ اڑا، مناظرے کی تاریخیں طے ہوئی، دونوں طرف اسٹیج لگائے گئے، شامیانے لگائے گئے. لوگ منتظر تھے تنہا ایک عالم کیا کرے گا، جبکہ ساری طاقتیں اور کچھ اکبر کے چاپلوسی کرنے والے بھی مولوی موجود تھے جو اس کی تائید کر رہے تھے. لیکن اللہ کی طرف سے جب تائید ملتی ہے تو اللہ تعالی ہمیشہ حق کو فتح عطا فرماتا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا. اور باطل کو ختم ہی ہونا رب قدیر کی اس فرمان کے مصداق ہوئے. حضرت شیخ احمد فاروقی ایک بڑا مجمع لگا تھا، مباحثہ شروع ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی آندھی آئی کہ اکبر اور اس کے سارے علماء کے سارے شامیانے اٹھا کر پھینک دیے، اسٹیج اتار کر پھینک دیے، لیکن امام ربانی کا اسٹیج سلامت رہا.
آپ ایسے ہی کھڑے رہے شیر بن کر. دنیا نے دیکھ لیا یہ اکبر بادشاہ ضرور ہے لیکن حق پر نہیں. حق پر ہوتا تو اس کا بھی شامیانے اس آندھی میں رہتا. اتنی آندھی ہونے کے باوجود جب سارے شامیانے اڑ گئے ہو ایک تنہا امام ربانی کا شامیانہ بچا رہا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ امام ربانی حق پر. میرے دوست عزیزوں ہم سب کی یاد مناتے اور منانی چاہیے. یہ سب ہمارے سر کے تاج. اس لیے میں نے تذکرہ چھیڑا چونکہ 25 سفر کو امام محمد رضا کا عرس منایا جاتا ہے 26 سفر کو مجدد الفسانی کا بھی عرس منایا جاتا ہے. آپ کا مزار شریف علاقہ پنجاب میں سرہند شریف میں آپ کے کارنامے بہت نمایاں ہیں. اور پھر سلسلہ آگے بڑھا. ان کے بعد حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہوئے. اس کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مجدد بیان کیا گیا. سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک دور آیا جسے آپ سب جانتے ہیں اور وہ فتنہ بہت خطرناک تھا جس پر سیدھے عقیدے پر ہے. ہمارے 1400 سال کے پرانی جو بنیادی اصول اور عقائد و ضوابط تھے اس پر حملہ کیا گیا. محبت رسول پر حملہ ہوا, عقیدت مصطفیٰ پر حملہ ہوا, اولیاء کرام کے اختیارات پر حملہ ہوا, رب کی قدرت پر حملہ ہوا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرفتن ماحول میں حق کا علم بردار بنا کر امام محمد رضا کو کھڑا فرمایا. اعلیٰ حضرت نے پھر جب مقابلہ شروع کیا اللہ غنی تاریخ شاہد ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس فتنے کی رد پر جب قلم اٹھایا اس قدر وثوق کے ساتھ لکھا ہر مسئلے کا جواب کہ قیامت آ جائے گی لیکن اعلیٰ حضرت کے رد کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. جو بد عقیدگی کا رد اعلیٰ حضرت نے کیا کتنا عظیم ذہن اللہ نے دیا تھا, کتنی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی تھی. ہمیں آج وہ سطر لکھنے ہوتے ہیں تو کتابیں رکھنی پڑتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے مکہ مکرمہ میں بغیر کوئی کتاب دیکھے ہزاروں سینکڑوں حوالوں کے ساتھ 8 گھنٹے میں ایک مکمل کتاب علم غیب مصطفیٰ پر لکھ ڈالی جس کو پڑھنے کے لیے 24 گھنٹے چاہیے. اس سے پتہ نہیں چلتا کہ خدا داد طاقت یہ اللہ کی طرف سے تائید تھی. ورنہ اتنا کام ایک انسان کی فطرت کی بس کی بات نہیں. انسان کی فطری اعتبار سے اتنے گھنٹے بیٹھ کر لکھ لینا, ہم 1-2 گھنٹہ لکھتے ہیں تو ہاتھ درد کرنے لگ جاتا ہے. مسلسل 8 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت نے مکمل کتاب تیار کر دی. میرے دوست عزیزو یہ اعلیٰ حضرت کی عظیم کارنامہ ہے اعلیٰ حضرت کا جو دنیا جانتی ہے. ایسے ماحول میں جبکہ سخت ضرورت تھی, چاروں طرف سے انگریزوں کے بنائے ہوئے پٹھو ایمان کو لوٹ رہے تھے, بدعقیدگی پھیلا رہے تھے. جس طرح اکبر کے چاپلوسی علماء مولوی اپنی دنیاوی مقاصد کو کامیاب کرنے کے لیے وہ بددینی پھیلا رہے تھے, اسی طرح کچھ مولوی یہاں بھی تھے جو انگریزوں کے چاپلوس تھے, وظیفہ پاتے تھے اور اپنی کتابوں میں باضابطہ عظمت مصطفیٰ پر حملے کر کے مسلمانوں کی محبت رسول کو نکالنا چاہتے تھے. عین اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا اور اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو پوری دنیا پکار اٹھی. 11ویں صدی میں امام ربانی مجدد الفسانی مجدد تھے تو 14ویں صدی کا مجدد امام محمد رضا. میرے دوست اور عزیزو بڑے احسانات کیے اور جس نے احسان کیا ہو اس کو یاد کرنا یہ ضروری ہے. جس نے ہم پر احسان کیا ہو ان کو بھول جانا یہ غلط بات ہے. اس لیے ہم اس لیے ان کو یاد کریں کیونکہ انہوں نے بڑا احسان ہم پر کیا. اعلیٰ حضرت نے ہر میدان میں ایک نمایاں کردار ادا فرمایا. تفسیر دیکھ لیجئے, اس کے علاوہ قرآن پاک کا ترجمہ دیکھ لیجئے. کس پہلو پر میں گفتگو کروں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ہر پہلو پر گفتگو کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اتنا کہیں گے کہ بس اللہ کی طرف سے ایک طاقت تھی جس نے دنیا میں آ کر دنیا کے سامنے حق کو بیان کیا, عیاں کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 25 سفر اعلیٰ حضرت بھی بنا رہے ہیں, مجدد الفسانی کا بھی بنا رہے ہیں. ایک آخر میں میری اپنی نسبت کے اعتبار سے میرے دادا پیر یعنی محدث رامپور حضرت علامہ مولانا محدث بلکہ قاری صدر قرات الشاہ القاسم سرہندی رامپوری رضی اللہ تعالیٰ جو مجدد الفسانی کے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بھی خلیفہ تھے اور سلسلہ صافیہ چشتیہ کے بھی خلیفہ تھے.
اور ساتھ سلسلہ انہی سے یہاں پھیلا ہے، اور خاص نسبت یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے پاس علم جفر پڑھا تھا۔ دونوں نسبتیں مجددوں کی نسبتیں ہیں، انہی سے ہمارا ہے۔ تو چونکہ ان کا عرس بھی 26 صفر کو سورت میں منایا جاتا ہے، تو تینوں عرس ہم نے ایک ساتھ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور خصوصاً اللہ ان کی علم کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین بجائے نبی کی لمن استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔